اور ہفتے کا پہلا ہمارا پروگرام ہے. بہت گرما گرم خبریں ہیں. آئی سی سی کوشش کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے معاملات طے کرنے کی, اور اس میں کہاں تک بات پہنچی یہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ آئی سی سی نے ایک بورڈ میٹنگ بھی کی ہے آج, اور وہ مسلسل اپنے بورڈ ممبران سے بھی بات چیت کر رہا ہے. انڈین میڈیا پر پتہ نہیں کس بات کی ان کو پریشانی ہے. بھائی آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے, آئی سی سی اور پاکستان جانے کے مسئلے کو حل کر لیں گے, لیکن آپ نے ایک شو ڈالا ہوا اور انڈیا سے ہی ایک بڑی توانا آواز نے انڈین میڈیا کو جواب دیا ہے. وہ توانا آواز کسی اور کی نہیں, ششی تھرور صاحب کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا بنگلہ دیش کے بالر کو آئی پی ایس سے نکالتے وقت. وہاں اگر نہیں کرتے آپ تو بنگلہ دیش احتجاج نہیں کرتا, بنگلہ دیش احتجاج نہیں کرتا تو پھر پاکستان میں نہیں آتا. تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا اس پر انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ پاکستان T20 سیریز جیتا اور 7 برس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز جیتنے میں پاکستان کامیاب ہوا. تو پاکستان کی شاندار پرفارمنس اس پر ہم بات کریں گے. اور پاکستان کی ٹیم اس وقت سری لنکا میں موجود ہے, ورلڈ کپ کی تیاریاں کرے گی اور سری لنکا میں ہوگی بات. اس کے علاوہ پاکستان شاہینز کا بھی اعلان ہوا ہے, اس میں کافی نام ہیں جو ڈومیسٹک میں آج کل پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں. اس پر تفصیل سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم صاحب, پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر, سابق ٹیسٹ کرکٹر, اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوچ بھی ہیں, اس کے علاوہ ویمن ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ بھی ہیں. السلام علیکم وسیم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں گن رہا تھا 4 پوری کیا. نہیں بولنا تو پڑے گا, جب ہیں تو بولنا تو پڑے گا. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تنویر احمد, پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر تو ہیں لیکن تجزیہ کاری میں ایک نمایاں نام رکھتے ہیں. اور اگر پڑوسی ملک کی بات کی جائے تو ان کے کلپس ہر 1 گھنٹے کے بعد میرے سامنے بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو انڈیا والے بھی ان سے کافی کچھ کما رہے ہیں. ریونیو کا گیم ہے سارا, تو ریونیو وہاں سے تنویر کو کلیم کرنا چاہیے. چلیں تنویر سے پوچھ لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار یہ انڈین میڈیا جو آپ کے کلپس چلا رہا ہے, ہمارے شو کے کلپ چلا رہا ہے, آپ کے اپنا جو اسٹیشن ہے اس کے کلپ چلا رہا ہے, یار کیس ویس کوئی کر دو. یار میں اگر کیس کے چکر میں پڑ گیا نا, میں تو روٹی بھی نہیں کھا سکوں گا. صبح سے لے کے رات تک یہی کچھ ہی کام کرتا رہوں گا. بے تاشا بے پناہ ہیں لوگ. مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا میں اتنے لوگ ہیں جن کے تعلق انڈیا سے ہے, انڈیا کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اس میں اتنی غلط خبریں میرے بارے میں چھاپ رہے ہیں. میں دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیا خبریں لگائی جا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا میں کسی بھی اس پہ چلے جائیں, مطلب یہ چاہے وہ پوسٹ کو دیکھ لیں, چاہے وہ کلپس دیکھ لیں, چاہے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھ لیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صبح دوپہر شام ان کا کام ہی رہ گیا کہ اس کے. یار میں نے تو پتہ نہیں کتنی باتیں تو بولی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے میڈیا کو میں کہتا ہوں جوکر میڈیا جو ہے, ان کے کچھ جوکر جرنلسٹ ہیں ان کے وہ جو ہیں وہ بیٹھ کے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی تنویر نے یہ بات کی ہے کہ جی صاحبزادہ فرحان زیادہ چھکے مارے گا یا اس سے زیادہ. تو مطلب یعنی ابے بھائی ابے اتنے بڑے تم جرنلسٹ ہو, میں ظاہر سی بات ہے میں کچھ بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جرنلسٹ یہ لوگ بنتے ہیں سارے, ٹھیک ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنے بڑے جرنلسٹ بنتے ہو, پہلے اوتھینٹک رپورٹ تو لے کے آؤ سامنے کے کیا چیزیں ہو رہی ہے. باقی یہ ہے کہ لگے رہو, اگر میرے نام سے آپ لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں تو چمکتی رہے. اور آپ نے بھی کتنے میرے کلپس دیکھے کہ ملینز پہ ویوز گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں میں ویوز گئے ہوئے ہیں. ہمارے شو کے کتنے کلپس جو ہے وہ چلاتے ہیں, میرے اپنا یوٹیوب چینل کے کلپس چلاتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ کس کو جواب دیں گے. چلاتے ہو ٹھیک ہے, دکان چمکی ہوئی ہے تمہاری چمکی رہی. 2 ہی لوگ مشہور ہیں پاکستان میں, ایک کا نام محسن نقوی, ایک کا نام تنویر احمد. آج کل کے حساب سے جتنے آپ کی کامنٹس چل رہے ہیں انڈیا میں اتنے ہی محسن نقوی صاحب کے بھی چل رہے ہیں. نہیں میرے خیال میں وہ بہت زیادہ مشہور ہے. چلیں جی, مشہور تو وہ ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہی ہیں. آج پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطے کیے ہیں آئی سی سی نے, اور آئی سی سی کوشش کر رہا ہے اپنے ممبر بورڈ سے بھی بات چیت کرے گا. انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی انڈیا نے یہ غلطی کا کام شروع کیا تھا. ششی تھرور صاحب, چلے ان کا بیان دیکھ لینا پہلے ان کے بیان پہ آپ نہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ نے سنا تو ہوگا ان کو. مشہور ہے. دیکھیے میک سینس نا کہ اب یہ کوئی ایک ایونٹ تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں ایک دم سے یہ ہو گیا ہے نا. یہ سیکوینس ایک بنا ہوا ہے کہ کہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی, اسپارک کہاں سے ہوئی. ساری چیز وہ شروع ہوئی تھی مستفیض رحمان کو جب انہوں نے واپس بلایا ہے, جب اس کا کانٹریکٹ نہیں دیا ہے, تو ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. تو اس کی پھر کڑیاں آپ ملاتے جائے تو کرتے کرتے یہاں پہ ہے. تو بیسیکلی اسٹارٹ تو انڈیا سے ہوا یہ کہ انہوں نے جو بنگلہ دیشی پلیئر کے ساتھ کیا, پھر اس کے بعد آئی سی سی
نے جو کیا پھر بنگلہ دیش کے ساتھ, تو پھر سارا سیکوینس تو وہاں سے بنا نا آپ کا. تو آئی تھنک کہ ماسٹر اسٹروک مطلب جس طرح نکل کے شاٹیں مار رہے ہیں نقوی صاحب, انہوں نے مشہور تو ہونا ہی ہے. مطلب یہ جو ابھی انہوں نے ایک اسٹروک کھیلا ہے یہ میچ والا, تو اب وہ آئی سی سی اوبیسلی وہ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکالا جائے اور ان کا ایونٹ اسموتھلی ہو جائے. لیکن ابھی جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں, آئی تھنک سب سے پہلے تو ان کو شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان آ رہا ہے وہاں پہ, کمپلیٹ بائک آؤٹ نہیں کیا, اب جا رہے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے اس پہ آئی تھنک سٹانس تو فرم ہے اور اس کی ریزن بھی آپ کے سامنے ہے چیزوں کی. تو ایک چیز تو یہ طے ہے کہ وہ ہوتا ہے نا, تھوڑی سی بنیادیں تو ہلائی ہیں نا ہم نے کہ یار تھوڑا سا دنیا میں اور چیزیں بھی ہیں, صرف ایک ملک کے ارد گرد آپ کی گلوبل کرکٹ نہیں گھوم رہی, اور ملک بھی ہے یہاں پہ. تو آئی ہوپ کہ آگے چل کے یہ 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 3 ہوں گے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آئی تھنک پاکستان کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ہم ڈومینیٹ کریں. ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا, اسپورٹس مین شپ کی ہم بات کرتے ہیں, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایکول اپرچونٹیز ساری کنٹریز کو ملنی چاہیے, اور آئی سی سی کا رویہ سارے ملکوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے اور لا بنا دیا آپ نے, وہ لا مرضی سے اپلائی کریں, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پہ آپ کر دیتے ہیں, جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے ہیں. تو ہم تو ہمارا تو کیس یہ ہے نا کہ ایکویلٹی لے کے آئیں, سارے ملکوں کے جتنے بھی ممبرس ہیں آپ ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. تو آئی تھنک کہ اب یہ اچھا ایک اسٹروک کھیلا ہے, اب اس کے ریزلٹس تو کافی آنے شروع ہو گئے ہیں آلریڈی. اب بات ختم کہاں پہ ہوتی ہے لیٹس سی, آنے والا وقت یہ بھی ہمیں بتا دے گا. بٹ آئی تھنک کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے باقی ملکوں کو. تنویر, آپ کو اندازہ پہلے سے تھا, آپ نے آج جو میں نے کلپ آپ کا دیکھا, ہم نے پہلے بھی اس کی ریل کاٹی تھی, اس میں آپ کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا محسن نقوی صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا یا یہ ہو گیا مطلب یار انف از انف, بنگلہ دیش کے ساتھ جو آپ نے کیا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ نہیں, دیکھیں جب کوئی انسان جس قسم کے فیصلے لے رہا ہوتا ہے نا, اس سے کہیں نہ کہیں اندازے ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے انڈیا کے معاملات میں جو فیصلے لیے, اور یہ ہم نے یہ انڈیا بھی مانتا ہے کہ یہ پہلا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین آیا ہے جو اتنا دھڑلے سے اور سیدھا اسٹیٹ وے بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں تو یہ نہیں, ایسے ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے, اور میرے خیال میں ان کو اسی ٹائم ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم ہائیبریڈ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اس ٹائم بھی بات بولی تھی کہ اس چیئرمین کو آپ ہلکا نہ لیں, ٹھیک ہے. آگے چل کے بھی اگر اس قسم کے معاملات ہوئے تو یہ محسن نقوی جو ہے یہ آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کی یہ طبیعت خوش کریں گے, جو کہ اب وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ان کی میڈیا نے بولا بھی یار یہ جو بہت اسٹرانگ ہو گیا. دیکھیں مستفیض الرحمان کے ایشوز سے پہلے نا یہ ایشیا کپ سے یہ معاملات سٹارٹ ہو چکے تھے کہ ایشیا کپ میں جس طریقے سے آپ نے کیا, ٹھیک ہے, میچ ریفری نے جو حرکتیں کی, پھر سوریا کمار یادو نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی, پھر آپ نے ہاتھ نہیں ملائے, یہ سب چیزیں اس ٹائم سے سٹارٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آپ نے ڈس ریسپیکٹ کی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی. جب کپ لینے کی باری ہے, آپ پوری ٹیم وہ سائڈ پہ کونے پہ گچھا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, مطلب سٹیج کے اوپر چیئرمین بیٹھے ہوئے, اے سی اس ٹائم پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں, اس ٹائم اے سی سی کا چیئرمین وہاں کھڑے ہوئے ہیں, پلس پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان سے لینے نہیں ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے تھا کہ یار ہم کس بندے کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جو کہ پاکستان میں بھی ہم نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ چیزیں سنی ہیں کہ اگر وہ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر ان کو آگے پیچھے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, وہ سٹرونگ جاتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں. اچھا, اب جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی ہم اب انڈیا سے نہیں کھیلیں گے, ٹھیک ہے, اس کا میں نے آپ سے پہلے بولا تھا کہ ہمارے لوگ سمجھ چکے ہیں ساری کہانی پیسے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو کیا تکلیف ہے, بی سی سی آئی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سی کو تکلیف, ٹھیک ہے, پیسہ آئے گا نہیں, کیا تکلیف ہے, پی سی سی آئی کا شیئر کٹے گا, صحیح ہے نا. ہم نے تو یہ نہیں چیز سوچی, ہمارے کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے سوچا تو ہوگا نا یار ہمیں کتنا نقصان ہوگا, لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا. ایک بات میں نے بی سی سی آئی سے یہ کرنی ہے کہ یار اگر آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیوں نہیں بائی لیٹر سیریز کھیلتے؟ اگر آپ لوگ پیسوں کے اتنے بھوکے تو بائی لیٹر سیریز کھیلو نا. آپ کو اتنا تو پتا نا کہ جب بھی ایونٹ آتا ہے دنیا ساری انگیج کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کوئی بھی سینیریو بن جائے, میں اسٹیٹ اوے ایک چیز بولتا ہوں, یہ سارا پری پلان کرنے کی کوشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بی سی سی آئی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ آئی سی سی کا ایونٹ اٹھے اور پیسہ بڑھے, سپانسرز آئیں. کیونکہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر آج 20 سپانسر ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یہ ایونٹ سے پہلے ہائپ بنے گی 20 کی جگہ 25 ہو جائیں گے, 25 کی جگہ 30 ہو جائیں گے. آپ کے سپانسر بھی آتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے. دوسرا, یہ بائیلیٹر سیریز اس وجہ سے نہیں کھیلتے کیونکہ جب آپ بائیلیٹر سیریز کھیلو گے اس میں پیسہ تو آئے گا, لیکن جب آپ بائیلیٹر سیریز کھیلنے لگ جائیں گے اس ٹائم ماحول ہو جائے گا ٹھنڈا, تو پھر آئی سی سی کو ہائپ کون دے گا,
ٹھیک ہے. اس پورے ایونٹ کے اندر انڈیا پاکستان کی وجہ سے ہی ہائپ بنتی ہے. لیکن جو کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا, میں سن رہا ہوں آگے پیچھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے 15 کو میچ کھیل لیں, یا اگر پاکستان کی ٹیم آگے پہنچ گئی, فائنل پہنچ گئی, یا آگے پلے آف میں جاتی ہے, جو بھی ہے, تو کیا انڈیا سے کھیلے گا؟ میرے حساب سے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے فیصلہ لے لیا ہے اسی پہ ہی جانا چاہیے. آگے کی آگے دیکھیں, کیا آگے کی آگے دیکھیں گے. تو ہم بھی آگے دیکھتے ہیں. عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ جوائن ان کر چکے ہیں. عبدالغفار صاحب جانے مانے جرنلسٹ ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس کا اب حصہ ہیں. السلام علیکم غفار, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام آصف, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطے کر رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صورتحال کسی جانب چلی جائے گی؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کے تجزیے کے اعتبار سے؟ دیکھیے جو کل ہوا وہ ہمارے 3 گھنٹے کے اندر اتوار کو جو ہے وہ پریس میٹ کیا گیا, اور اس کے اندر تمام طرح کی باتیں ہم کور کرنے کی کوشش کی, یعنی ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں, کچھ آگے کے حوالے سے فارم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اوور آل یہ رسپانس دیا گیا کہ کافی فرق پڑا ہے اس پی سی بی کے اناؤنسمنٹ سے. یہ آپ کی پورا دن بہت خبریں چلتی رہی کہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, کچھ ایسی چیز ہوئی ہے, کانٹیکٹ ضرور ہوئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے فیکٹ اور ڈپلومیسی سے ڈیجیٹل کرکٹ بورڈ کو انوالو کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بنگلہ دیش, پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے ہمارا. ہم مطلب ایک ورلڈ کپ ونر ٹیم ہے. ہمارا انڈیا سے جو میچ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے, کتنا فائدہ, یہ سب کچھ ہے. تو پاکستان کی ٹیم لیکن ان حالات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کولمبو پہنچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ابھی دونوں طرف سے اوپن رکھے گئے ہیں, کیونکہ جس طرح کی باتیں انڈین میڈیا چلا رہا ہے, جس طرح کی باتیں مطلب یہ فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لحاظ سے تو شاید پاکستان کی ٹیم کو آج انڈین میڈیا کی خواہشات کے مطابق یہی رکتا نہ دیا تھا, تو جاتے نہیں. لیکن ٹیم پہنچی ہے, ٹیم وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے, کل وہ ریسٹ کریں گے, پرسوں پریکٹس ہے, اس کے بعد پھر ہمارا میچ بھی ہے. تو ایسے لگتا ہے آپ کہ کہیں نہ کہیں ابھی دونوں طرف سے پریشر ٹیکٹکس موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا تو ایک اصولوں کو مبنی ایک موقف ہے کہ جی دیکھیں آپ نے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. خود ماضی میں آپ کو یاد ہوگا آج سے جو پاکستان اور بھارت کا ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اندر معاملہ گیا تھا, جو پاکستان وہ کیس انفارچونیٹلی ہارا ضرور تھا, لیکن وہاں کیا کیا تھا انڈین گورنمنٹ نے, وہاں پہ پورا ڈیسیژن اس بیس پہ بنا تھا, چاہے وہ پائلٹر سیریز تھی, لیکن اس میں انڈین گورنمنٹ کا ہی آخر میں جو ہے وہ ایک موقف دہرایا. بی سی سی آئی نے کہا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہے. یاد رکھیے گا کہ اب تک آفیشلی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو نہیں بتایا ہے, اسی لیے آئی سی سی نے جو بات کی ہے وہ صرف گورنمنٹ اور پاکستان کے ریئیکشن پہ کی ہے. اس اسٹوری میں آپ سے بہت ٹویسٹ آئیں گے, بہت کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. آگے چل کے ہم ان سب چیزوں پہ بات بھی کرتے رہیں گے. وہ جو آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی بات کی, وہ انڈیا کا موقف یہ تھا کہ ایم او یو ہے دونوں کرکٹ بورڈ کے ساتھ, ایم او یو ہے, اٹ واز ناٹ این اگریمنٹ. تو اس وقت کی بات ہے, بہت پرانی بات ہو گئی, 2014 کی بات ہے. چلیں اب تھوڑا سا آگے بڑھیں. تو انڈین کرکٹ بورڈ کیوں خاموش ہے؟ ان کے آفیشل ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے راجیو شکلا, انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو آئی سی سی اور پی سی بی کا, تو ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو آپ کچھ نہیں بولے تو آپ نے میڈیا کو تو اپنے پیچھے لگا دیا. وہی ٹیکٹکس سے آپ کہہ لیں نا. اب دیکھیں آئی سی سی کو بھی بیسیکلی انفلوئنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہاں پہ اوبیسلی ان کا ہے, آلریڈی ہے, اور دوسرا ہوسٹ کنٹری بھی وہی ہے, تو وہ تو کوشش یہی کریں گے کہ آئی سی سی نے کیا کیا, آئی سی سی نے تو سب کو بٹھا دیا بورڈ کو. اب اس میں سے 2 لوگ نے پاکستان کا ساتھ دیا, بنگلہ دیش کا ساتھ دیا, باقی سارے اگینسٹ سے. تو صرف انڈیا تو نہیں, سارے کرکٹ بورڈز کو الزام دینا. دیکھیں اس میں آئی سی سی کو اب وہ ڈیسیجن تو انہوں نے لینا نہیں, خود یا تو ہونا کہ انہوں نے اپنے سے وہ ڈیسیجن لینا ہو اس طرح کا. اب وہ کوشش یہ ہوگی کہ پریشر اس طرح کا بلٹ ہو جائے کہ وہ کوئی سینکشنز لے کے آ جائیں یا کوئی اس طرح کا چیز وہ کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس طرح وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ سارے کرکٹ بورڈ کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. تو اس ٹائم پہ تو نہیں اکٹھی ہوئی ٹیمیں, مطلب جب بنگلہ دیش کے ٹائم پہ تھا, بٹ آئی تھنک کہ آگے چل کے کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کو سپورٹ ملے گی, باقی کنٹریز کی جانب بھی ملنی چاہیے میرے خیال میں. ششی تھرور صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, وہ انڈیا کے بڑے مشہور جرنلسٹ بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں. انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ سب کچھ شروع ہوا تھا مستفیض الرحمان سے, اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے جو کیا وہ ان کو کرنا تھا, پھر پاکستان کھڑا ہو گیا. تو اس مسئلے کی جڑ انہوں نے بتا دی, جس پر انڈین میڈیا بھی پریشان ہے کہ انہوں نے کیا بات کہہ دی.
لیکن وہ بات تو انہوں نے لاجیکل کی. انڈیا میڈیا کیوں پریشان ہے؟ تو انہوں نے کیا کسی جاپان کے میڈیا میں کھڑے ہو کے بات تو نہیں کی نا، انڈیا میڈیا میں کھڑے ہو کے بات کی ہے نا بھائی، وہیں کھڑے ہو کے بات کی ہے. وہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، گاڑیاں بھی آگے پیچھے جا رہی، انڈیا میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی ہے نا. تو بات سیدھی یہ کیا مطلب، یعنی انڈیا میں بھی جو جرنلسٹ اگر سچ بولے گا تو آپ کیا بولے گے کہ جی یہ غلط بات کر رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہیک کیا ہوا نا پورا میڈیا، انہوں نے ہیک کیا ہوا اس گورنمنٹ نے کہ یار جو ہے مطلب یعنی کنٹرول کرو سب کچھ. کوئی بھی بندہ چاہے کرکٹ کے معاملات ہو چاہے پالیٹکس کے ہوں، پاکستان کی تعریف کوئی نہیں کرے گا، ان کی سائیڈ کوئی نہیں لیے گا. تو اب میرے حساب سے تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو جائے کہیں. انہوں نے اگر یہ بولا کہ جی مستفیض الرحمان کو، جو کہ ہم نے سنا بھی کہ جی اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، ان کی انڈیا کی گورنمنٹ اور بی سی سی آئی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو دیکھ لینا ان کے پیچھے بھی لوگ پڑ جائیں گے، ہم تمہارے گھر کو جلا دیں گے، ہم تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ انہوں نے فساد جو ہے وہ ڈالے ہوئے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں. دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے کرنے کی ضرورت تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ایونٹ ہوگا نا تو آئی سی سی کو یہ ضرور پتا چل جائے گا، یا بی سی سی آئی کو، اسپیشلی بی سی سی آئی کو یہ پتا چل جائے گا کہ نہیں یار اب ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے، اگر یہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ابھی ہے ٹھیک ہے محسن نقوی، اگر یہ ہوئے تو ان کے ہوتے ہوئے تو بھائی ہم کوئی اب ایسی حرکت نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بھائی ٹیم بھی باہر لے کے نکل جاتے. تو بات سیدھی سیدھی یہ ہے، کبھی کبھی آپ کو طبیعت سے ذرا ایک مزہ چکھانا پڑتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پیسوں کے بھوکے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو ڈالر چاہیے. یہ کہتے ہیں جی ڈالر آئے گا، ہمارے پاس پیسہ بہت آئے گا. وہ جو ڈالر کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے کٹ رہے ہیں. ظاہر بات آئی سی سی کو بھی نقصان ہے، بی سی سی آئی کو بھی ایک فگر نقصان کے ہے، مطابق 40 ملین ٹھیک ہے نا. تو ان کو پرابلم پرابلم یہ ہے ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے بولا نا آگے چل کے کیا ہوگا، ان کو آگے بھی پرابلم ہے کہ یار پتہ نہیں آگے ٹیم آئے گی تو آگے چل کے کیا ہوگا. یہ آگے کی آگے دیکھی جائے گی. عبدالغفار سے رائے لے لوں چھوٹی سی، اس کے بعد پھر بریک پہ بھی مجھے جانا ہے. عبدالغفار، آپ کو یہ کیس سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے 15 فروری سے پہلے انڈیا پاکستان کا مقابلہ کہیں چھوٹی موٹی آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے؟ اچھا آپ نے جو بات کی تھی نا اس میں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. وہ ایم او یو بات اس پر میں صرف اس کی وضاحت دے دوں کہ اس میں یہ بھی پھر چیز شامل تھی کہ بھارت نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھی اور آپ کی بات اس میں بالکل ٹھیک ہے جو پہلا پوائنٹ آپ کا تھا. جہاں تک یہ بات ہے دیکھیں آپ سے میرا یہ خیال ہے کیونکہ آئی سی سی کے اگر آپ ٹورنامنٹ کے رول تو بھی آئے نہیں. کل میں آئی سی سی کی ویب سائٹ ساری کھلول کے بیٹھا ہوا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر بورڈ جس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس کے اوپر بھی واضح طور پر کوئی پینلٹی فائن کا بھی کوئی 100% جو ہے وہ اس میں کوئی کہتا ہے بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ معاملہ آئی سی سی کے ممبر بورڈ، جس میں آپ کو یاد ہے چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان اور بھارت اور آئی سی سی کا جو معاملہ تھا بی سی سی آئی کا، اس پر بہت کچھ ہوتا رہا، لے دو کی پالیسی ڈسکشن. تو کچھ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا اور اس کا آؤٹ کم دیکھیں بہت مشکل ہے اس کا بیان کرنا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ اناؤنس کر چکی ہے. اب یہاں سے پیچھے ہٹنا شاید کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہوتا، بٹ یاد رکھیے گا کہ کرکٹ بورڈ نے اب تک باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا. تو پاکستان اور آئی سی سی کیا ایسی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں جہاں پر دونوں خاص طور پر آئی سی سی کچھ ایسا فیصلہ کرے جس سے پاکستان کے لیے آسانی ہو کہ اگر وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں. اس پر جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، بٹ بھارت سب بیٹھیں گے تو رولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں آگے چل کے کوئی ایک اور ٹھیک ہے. ابھی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے ہم نے آئی سی سی اور پی سی بی کے درمیان جو بھی گفتگو چنید ہو رہی ہے، جو یقیناً ہو رہی ہے، اس پر بات کی اور کیا اس کا حل کیا نکل سکتا ہے. میں ہوپ فل ہوں کہ آپ کو حل، مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر حل نکل آئے گا جس میں پاکستان کی بھی بات رکھی جائے گی اور پھر آئی سی سی کا جو بھی موقع ہے وہ بھی رکھا جائے گا. ابھی تو بات چل رہی ہے. بہرحال ایک بریک کا وقت ہے. I'll see you after this break.